السلام علیکم دوستو، آج آپ کے لیے اردو ادب کی تاریخ کی اس دنیا کا دروازہ کھولنے جا رہا ہوں جس میں محبت بھی ہے، تہذیب بھی، زوال بھی، درد بھی اور فن بھی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں امراؤ جان ادا کی، مرزا ہادی رسوا کا وہ ناول جو اردو ادب کا پہلا نفسیاتی اور نسائی ناول ہے۔ اگر آپ نے یہ کہانی کبھی نہیں سنی تو آپ آج حیران رہ جائیں گے، اور اگر سنی ہے تو یقین مانیے آپ اس کو ایک نئی آنکھ سے دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس ناول کے خالق مرزا ہادی رسوا تھے، جو نہ صرف ادیب، شاعر، محقق اور زبان کے ماہر تھے۔ انہوں نے اس ناول کے ذریعے نہ صرف ایک عورت کی زندگی کو بیان کیا ہے بلکہ پورے سماج کی جھلک دکھلائی دی، جو دکھاوے میں بہت مہذب، بہت شریف تھا، لیکن اندر سے بکھرا ہوا اور کھوکھلا تھا۔ مرزا ہادی رسوا نے یہ ناول 1899 میں لکھا۔ یہ اردو ادب کی تاریخ کا سنگ میل ہے، اور اس کی زبان میں شائستگی، جذبات میں روحانی، کرداروں کی حقیقت اور سب کچھ ایک ساتھ ملتا ہے۔ یہ محض تفریح کے لیے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ یہ اس تصویر کو دکھاتا ہے جو ہمارے آج کل کے رویوں میں پائی جاتی ہے۔ اس میں عورت، محبت، معاشرہ، رشتے، دولت، تماش بینی، طاقت، سب کچھ دکھایا ہے۔ اس ناول کی جان ہے امراؤ جان، جن کا اصل نام تھا امیرن۔ وہ ایک معصوم بچی تھی جو ایک ذاتی دشمنی کا بدلہ لیتے ہوئے اغوا کر لی اور اسے لکھنؤ کے ایک مشہور کوٹھے پر لے جایا گیا، اور اس کی تربیت ایک طویف کے طور پر کی گئی۔ آہستہ آہستہ وہ گانے، رقص، شاعری، مشاعروں اور گفتگو کی دنیا کی سمجھ ہوئی۔ اس کی شخصیت دوہری تھی۔ ایک طرف وہ ایک فنکار تھی، موسیقار، تہذیب کار کی نمائندہ عورت تھی، اور دوسری طرف وہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور ایک ایسی عورت تھی جس کی زندگی پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ امراؤ جان ادا کو دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک ذہین، باوقار، خوددار اور مشاہدہ رکھنے والی عورت ہے، جس کی گفتگو میں شائستگی، طرز بیان میں سنجیدگی، رویے میں نرمی ملتی ہے۔ وہ محض جسمانی حسن کی نمائندہ نہیں بلکہ ذہنی طور پر مضبوط اور حالات کا شعور رکھنے والی عورت تھی۔ اس کی شخصیت میں درد بھی ہے، مزاحمت بھی ہے، اور انا بھی اور محبت بھی۔ تو چلیے بات کرتے ہیں امراؤ جان ادا کے اہم کردار جو امراؤ جان کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا اور اہم کردار خانم جان کا ہے۔ وہ کوٹھی کی سرپرست ہوتی ہے جس نے امراؤ جان ادا کو بچپن سے پالا، اسے گانا، بولنا اور رہنے کا سلیقہ سکھایا۔ وہ ایک کاروباری عورت تھی۔ اس کی نظر میں ہر چیز منافع بخش تھی کیونکہ اس کو منافع سے غرض تھا۔ اس کی شخصیت میں انا پرستی، طاقت، سیاست اور تجربہ سب کچھ شامل تھا۔ اس سے اگلا کردار ہے بہادر علی خان۔ یہ وہ شخص تھا جس نے امیرن کو اغوا کروایا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی کی پوری زندگی بدل دی، مگر بعد میں وہ خود بھی اس حقیقت سے منہ نہ چھپا سکا۔ یہ کردار بتاتا ہے کہ ایک غلط فیصلہ انسان کی زندگی کو کہاں سے کہاں کر دیتا ہے، اور انسان کی زندگی کا رخ بالکل ہی تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگلا کردار ہے نواب سلطان صاحب۔ یہ کہانی کا سب سے بہترین کردار بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کردار میں جذبات بھی ہیں، رومان بھی ہیں۔ وہ امراؤ جان ادا سے محبت کرتے ہیں، اس کی عزت بھی کرتے ہیں، لیکن سماج کی کمزوریوں اور خاندانی دباؤ ان کے رشتے کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ ان کی محبت اور میں خلوص بھی ہے اور بے بسی بھی۔ اگلا کردار ہے شفقت علی۔ یہ کردار امراؤ جان ادا کے لیے وقتی سہارا تو بنتا ہے،
اور اس کی احساس تنہائی کو بڑھاتا بھی ہے۔ یہ کردار اس مرد کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے جو وقتی عشق تو لڑاتے ہیں مگر مستقبل میں ساتھ دینے سے ڈرتے ہیں۔ اس سے اگلا کردار ہے حسینہ بائی۔ حسینہ بائی جیسی رقابہ رکھنے والی طوائفیں اس دور کے کوٹھے کے ماحول کی حقیقت کو اچھی طرح بیان کرتی ہیں۔ یہ کردار دکھاتا ہے کہ اس پیشے میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی ایک دوسرے کے خلاف مسابقت رکھتی ہیں۔ غوث صاحب جیسا کردار مردانگی اور خود غرضی کی مثال بنتے ہیں۔ وہ امراؤ جان سے رغبت تو رکھتے ہیں مگر رشتے کی حرمت کو نہیں پہچانتے۔ ہر کردار امراؤ جان کی زندگی میں ایک نیا موڑ لاتا ہے۔ اسے کہیں سے محبت ملتی ہے، کہیں سے نفرت، کہیں سے دھوکہ، کہیں سے امید اور کہیں سے تنہائی۔ لکھنؤ کی تہذیب اور معاشرتی منظر۔ اس ناول کی سب سے بڑی طاقت اس کا پس منظر ہے۔ لکھنؤ کی تہذیب، وہاں زبان نرم تھی، لباس نفیس، محفل باوقار، شعر گوئی اور زبردست فنون لطیفہ کا دورہ تھا۔ لیکن اس تہذیب میں دکھاوا، منافقت، سماجی تقسیم اور خواتین کے لیے امتیازی رویے بھی موجود تھے۔ یہاں کے کوٹھے صرف ناچ گانے کی جگہ نہیں تھے بلکہ ادبی نشستوں، شعری محفلوں اور موسیقی کے مراکز تھے۔ بڑے بڑے نواب، رئیس اور حکمران وہاں زبان سیکھنے آتے تھے مگر انہی محفلوں کی عورتوں کو عزت دینے کو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ اسی تضاد نے اس ناول کو بے حد طاقتور بنا دیا۔ اس ناول کے اندر آپ کو کئی موضوعات ملتے ہیں، آپ کے سامنے کئی موضوعات سامنے آتے ہیں، مثلا عورت کی مجبوری اور خودداری، محبت اور مصلحت کا تصادم، سماج کی منافقت، تقدیر اور اختیار، طبقاتی تقسیم، زبان، تہذیب اور شناخت۔ امراؤ جان ادا یہ کہانی خود سناتی ہے، اسی لیے اس کا دکھ، اس کی ہنسی، اس کا طنز، اس کی باتیں بالکل حقیقت کے قریب تر نظر آتی ہیں۔ اس پہ ناول پہ جو ادبی تاثر یا اثرات ملتے ہیں، یہ ناول اردو کا پہلا حقیقی نفسیاتی اور نسائی شعور رکھنے والا ناول تھا۔ یہ ناول اور اس کے کردار آج بھی ہمیں زندہ محسوس ہوتے ہیں۔ اس پر کئی فلمیں بنی، ڈرامے بنے، ریسرچ ہوئی، لیکن اس کا اصل تاثر آج بھی قائم ہے۔ یہ ناول آج کل ہماری یونیورسٹیز میں BS اور MA کے طالب علموں کو پڑھایا جاتا ہے اور اس پر تحقیق بھی کی جا رہی ہے۔ یہ ناول صرف ایک عورت کی کہانی نہیں بلکہ پورے دور کی علامت ہے۔ امراؤ جان ادا کی زندگی دکھاتی ہے کہ انسان کی زندگی کے حالات اسے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، کسی بھی راستے پر جا کے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کا ذہن، اس کی زبان، اس کی خودداری اگر زندہ ہے تو وہ اپنی پہچان برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہی اس کردار کی سب سے بڑی خوبصورتی اور اصل طاقت ہے۔ جس معاشرے نے اسے جگہ نہ دی، اسی معاشرے کی اصل زبان، تہذیب اور احساس وہ اپنے وجود میں لے کر چلتی رہی۔ اس ناول کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ یہ اپنے قاری سامعہ کے ذہن کو جھنجھوڑتا ہے، اسے ماضی کی تہذیب کی جھلک دکھلاتا ہے اور یہ اس احساس دلاتا ہے کہ عزت اور ذلت صرف حسب و نسب کے طور پر نہیں بلکہ کردار اور شعور سے بنتی ہے۔ امراؤ جان ادا ایک عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پوری تہذیبی داستان بھی ہے اور یہی اسے اردو ادب میں ہر دور میں زندہ رکھتی ہے۔ یہ داستان آج بھی اسی شدت کے ساتھ دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالتی ہے جیسے برسوں پہلے ڈالتی تھی۔ اس میں موجود درد، جو مشاہدہ ہے اور جو سچائی ہے، وہ وقت گزرنے کے باوجود اپنی جگہ پر ہی قائم ہے۔ امراؤ جان ادا کا نام ایک کردار نہیں بلکہ ایک پوری تاریخ ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس کہانی کو سنانے والا خاموش
اور سننے والا اکتا نہیں پاتا۔ ادب ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کردار وقت سے آگے نکل جاتے ہیں، مگر سچائی کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی، اور یہی سچائی عمراء جان ادا کے سفر میں بھی ہے، اور یہی ہماری زندگی کی تاریخ بھی۔ اس کہانی کو بیان کرنا ایک ذمہ داری ہے، اور اسے سننا ایک شعور۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے مشارتی رویوں کو پہچانیں، اپنی تہذیبوں سے جڑے رہیں اور ان آوازوں کو جگہ دیں جو حرف اور احساس رکھتی ہیں۔ السلام علیکم۔